بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ امام کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 11 ہجری میں رب ذوالجلال کی طرف سے بلاوا آ گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیل ہو گئے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی علالت بڑھ گئی تو ایک روز رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات سرور کائنات کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں۔ اسی اثنا میں خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتی ہوئی نظر آئیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چال ڈھال میں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی ان کے والد محترم کی چال میں ذرا برابر بھی فرق نہیں تھا۔ شافع محشر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے دیکھا تو فرمایا، بیٹی فاطمہ، میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بعد ازاں ختم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کو اپنی ایک جانب بٹھایا اور ان سے سرگوشی کی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگیں۔ اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ سرگوشی کی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ تھوڑی دیر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں تشریف فرما رہیں۔ اس کے بعد جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس جانے لگیں تو میں نے پوچھا، اے اپنے والد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نور نظر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا سرگوشی کی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راز کو فاش نہیں کر سکتی۔ پھر معلم کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ میں نے ایک مرتبہ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ مجھے اب تو بتا دیجئے کہ اس روز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا سرگوشی کی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی ہاں، اب میں اس راز سے پردہ اٹھانے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ پہلی بار جب سرور دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ساتھ سرگوشی کی تو فرمایا، اے فاطمہ، جبریل علیہ السلام اس سے پہلے ہر سال میرے ساتھ ایک بار قرآن کریم کا ورد کیا کرتے تھے۔ اس سال انہوں نے 2 مرتبہ میرے ساتھ قرآن کریم کا ورد کیا ہے۔ میرا خیال ہے اب میرے وصال کی گھڑی قریب آ گئی ہے۔ اے میری لخت جگر، نور نظر، اللہ سے ڈرتی رہنا اور اس مصیبت پر صبر کرنا، میں تمہارے لیے بہترین پیشرو ہوں۔ تاریخ الخمیس میں علامہ دیار بکری نے سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پہلی سرگوشی میں اس جملے کا اضافہ کیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید فرمایا، اے فاطمہ، تم میرے تمام اہل بیت سے پہلے مجھ سے ملو گی۔ فراق و جدائی کی یہ خبر سن کر میں رونے لگی۔ دوبارہ میرے والد محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے کان میں یہ سرگوشی کی، اے فاطمہ، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تم تمام اہل ایمان کی خواتین کی سردار بنا دی جاؤ؟ یہ خبر سن کر میں ہنس پڑی۔ جس وقت سردار الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک عالم اقدس کی طرف پرواز کر گئی تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غم و علم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شدید غم میں اپنی زبان مبارک سے یہ جملے ادا کیے، میرے پیارے ابا جان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے بلاوے کو قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت الفردوس میں تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اب وحی کس پر اترے گی اور جبریل علیہ السلام کس کے پاس آئیں گے؟ اس کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے یہ دعا مانگی، اے پروردگار، اے رب العالمین، فاطمہ کی روح کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح کے پاس پہنچا دے۔ یا الہی، مجھے اپنے رسول
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب کر کے مسرور کر دے۔ یا اللہ مجھے یہ صدمہ برداشت کرنے کی ہمت اور طاقت عطا فرما۔ ہادی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تدفین کے بعد صحابہ کرام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تعزیت کے لیے آتے تھے، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمحہ لمحہ بے چین و بے قرار اور مغموم و اداس رہتی تھیں، حتیٰ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد کسی شخص نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسکراتے ہوئے نہ دیکھا۔ ایک روز حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعزیت کے لیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سوال کیا کہ یہ تو بتاؤ تمہارے دل نے یہ کیسے گوارا کیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد اقدس زمین کے سپرد کر دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رونے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کے لیے حضرت اسماء بن امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتی تھیں اور خدمات سر انجام دیتی تھیں، کیونکہ اب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار رہنے لگی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 6 ماہ حیات رہیں۔ وقبی اور حاکم کے نزدیک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ وفات 3 رمضان المبارک 11 ہجری ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات سے پہلے حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، میرا جنازہ لے جاتے وقت اور تدفین کے وقت پردے کا پورا لحاظ رکھنا اور تدفین کے وقت زیادہ ہجوم نہ ہونے دینا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے حبش میں دیکھا ہے کہ جنازے پر درخت کی شاخیں باندھ کر ایک ڈولے کی صورت بنا لیتے ہیں اور اس پر پردہ کر دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے کھجور کی چند شاخیں منگوائیں اور انہیں جوڑ کر اور پھر ان پر کپڑا تان کر سیدہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھایا۔ انہوں نے اسے پسند فرمایا، چنانچہ وفات رات کے وقت ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کے مطابق رات ہی کو اپنی عزیز زوجہ کو دفن کیا۔ نماز جنازہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر میں اتارا۔